دل کا دورہ ہارٹ اٹیک کیوں پڑتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ینگر پاپولیشن ہے، اس میں اس کا جو رسک بڑھ گیا ہے، اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ ہماری ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے۔ سیکنڈلی ہماری ڈائٹ، فردر اس کو دیکھیں تو اسموکنگ اور سٹریس کو کم رکھیں۔ ایک جگہ خون کی نالی دل کی بند ہو گئی ہے جہاں سے اس کو خون کی سپلائی ہو رہی ہے، ہم نے اس کو بائی پاس کر دیا۔ ہارٹ بھی وہی ہے، اس کی ویسلز بھی اسی کی ہیں۔ اب اگر مریض اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتا تو یا تو یہی گرافٹ بند ہو جاتے ہیں، یا پھر جہاں آگے جو خون کی نالی ایک جگہ سے بند تھی اب دوسری جگہ سے بند ہو جاتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دل کا دورہ ہارٹ اٹیک کیوں پڑتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیوں مریض اچانک سے گھر سے باہر نکلتے ہیں جم کرتے ہوئے یا کھانا کھانے کے بعد دل کے دورے کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں، آج ساری تفصیل اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میں آپ کا میزبان طلحہ اشرف ہوں اور آج میں اس وقت گلاب دیوی ہسپتال میں موجود ہوں، جبکہ پروفیسر آف کارڈیولوجی پروفیسر ڈاکٹر عمران حنیف ہاشمی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ سر بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جوان کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، ہر بندے کو جو شرح بڑھتی جا رہی ہے؟ اچھا، جو دل کی ہارٹ اٹیک کی اب ریزن ہم کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف کیسز جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ایسی کوئی ہم پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے کہ کوئی ایک ریزن ہوگی، ملٹیپل ریزنز ہیں اس میں۔ مینلی جو اس وقت ہم کرنٹ ایرا میں اس وقت دیکھیں تو جو ہمارے ینگر پاپولیشن ہے اس میں اس کا جو رسک بڑھ گیا ہے، اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ ہماری ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے۔ ہم لوگ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز اس طرح نہیں ہے، ورزش کرنا وہ کم ہو گیا ہے، ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ سیکنڈلی ہماری ڈائٹ، کہ ہم لوگ کا انٹیک کیسا ہے۔ ہم لوگ روٹین میں جو آج کل کھا رہے ہیں وہ موسٹلی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کھا کیا رہے ہیں۔ ایکچولی اس میں جو انگریڈینٹس یوز ہو رہے ہیں، جو آئل یوز ہو رہا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ کیسے بن رہا ہے، اس کا اسٹینڈرڈائزیشن کیسی ہے، اس میں اس کا کیا پروسیس کیسے ہوا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور اگر فردر اس کو دیکھیں تو اسموکنگ اور باقی بہت ساری ڈرگس جو آج کل جو اتنی عام ہو گئی ہیں اور وہ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہیں، تو ہمارے جو ینگر پاپولیشن ہے وہ زیادہ فیشن یوز کر لیتے ہیں، پھر اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، یہ ایک مین کاز یہ بھی ہے۔ اور سٹریس اٹ سیلف ایک کاز ہے، ہماری اس وقت پاپولیشن میں سٹریس لیول بہت زیادہ ہے، تو وہ ایک بہت بڑا کاز ہے۔ اچھا سر، دل سے ریلیٹڈ بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ہارٹ اٹیک تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ سٹیج ہے یا دل کی بالکل اینڈ ہے، اس کے علاوہ دل کی کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دل کے ویلو کا مسئلہ ہوتا ہے، جو دل کے اندر ہوتے ہیں ہارٹ کے ویلو، اس کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو وہ جس میں ویلو سکڑ جاتا ہے یا لیک کرنے لگ جاتا ہے، وہ بہت سارے اس کے آپ کہہ لیں کہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ایک بہت کامن ہے ہمارے پاکستان میں، جسے ہم رومیٹک فیور کہتے ہیں۔ یہ گلے کی ایک انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آرگنزم جو جراثیم ہے وہ دل کے ویلو کو انوالو کر لیتے ہیں، اور یہ تو ہم بچوں میں، مڈل ایج میں، ایڈلٹ میں سب میں ہمیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس انفیکشن کے تقریباً 10 سے 15 سال بعد ہارٹ کے ویلو جو دل کے ویلو ہیں یا تنگ ہو جاتے ہیں یا لیک کر جاتے ہیں، تو یہ بہت کامن بیماری ہے ہمارے پاکستان میں۔ تو اس کو ہم ہارٹ اٹیک نہیں کہتے کیونکہ دل کے ویلو کی یہ ایک علیحدہ بیماری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دل کے پٹھوں کی بیماری ہوتی ہے، جس میں دل کے پٹھے جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، جسے ہم کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں، ہارٹ بڑا ہو جاتا ہے، ڈائلیٹ کر جاتا ہے، اس کے بہت سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے وہ ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یہ دل کی نالیوں کی ایکچولی بیماری ہوتی ہے، جس میں دل کی نالی کوئی بند ہو جائے، جس کی وجہ سے دل کو خون کی سپلائی اس ایریا کو ختم ہو جائے، تو اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے بتائیے گا کہ اکثر سننے میں آتا ہے چکنائی والی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو باہر کی جو چکنائی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے گا وہ کتنی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ بتائیے گھر کے اندر بھی جب ہم صاف ستھرا کھانا بناتے ہیں اور اس میں بھی گھی کا استعمال یا آئل کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں، کیا وہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے؟ ہاں، اچھا، اس میں دیکھیں پھر اگین یہ تو دو ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ چکنائیاں جو ہم کہتے ہیں وہ ایک فیکٹر ہے، اس کے علاوہ دیر ملٹیپل فیکٹر ہیں جس کی جو اس لیٹ سے اگر آپ کا انٹیک چکنائیوں کا جیسے ہم کہہ رہے ہیں چکنائیاں زیادہ ہے، تو وہ دوسری اگر جینیٹیکلی ہم پری ڈسپوز ہیں، ہمیں ہمارے جینز میں یہ چیز ہے کہ ہمیں پرابلم ہونا ہے، تو وہ پھر ایگریویٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ باہر کے تو ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں پتہ کیسے ہے، لیکن گھر میں بھی ایون کہ اگر آپ بہت زیادہ آئل اور فیٹ یوز کر رہے ہیں اور آپ کی کنزمپشن اتنی نہیں ہے، یعنی کہ انٹیک زیادہ ہے اور آپ اس کو ایگزرٹ نہیں کر رہے، تو ڈیفینیٹلی جب بھی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کی جا رہی، اس کو کیلریز کو برن نہیں کیا جا رہا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آج کل فاسٹ فوڈ کا فیشن بڑا زیادہ ہے،
تو اس میں چیز کا استعمال ہوتا ہے اور بھی کافی ایسی مایونیز اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیونکہ وہ دیکھنے میں تو بالکل صاف ستھرا بنا ہوتا ہے, آپ بڑے ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تو صفائی کا بھی خیال ہوتا ہے, لیکن کیا وہ بھی جو دل کی بیماریاں ہیں یا اس کو لیڈ کر سکتی ہے اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں فیٹ تو جب ہم فیٹ کی بات کر رہے ہیں تو کسی بھی اس میں ہوں گے تو وہ تو چاہے وہ اچھی جگہ بنے ہیں بری جگہ بنے ہیں وٹ ایور, لیکن فیٹ کا کانٹینٹ تو ہے نا. جب بھی فیٹ کسی بھی طرح کے وہ اگر ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پرابلم کریں گے. اور سیکنڈلی صرف یہ اس میں فیٹ سے صرف فیٹ کو ہم کولیسٹرول اور اس کو نہیں کرتے, اس سے ڈائبٹیز کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. ڈائبٹیز بھی ڈیفینیٹلی فاسٹ فوڈ سے زیادہ اس میں انسیڈنس بڑھتا ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز کرتے ہیں. اور ڈائبٹیز اٹ سیلف ایک علیحدہ ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی ڈیزیز کا. صرف ڈائبٹیز ہی اور کچھ بھی نہیں ہے تو لون آپ کا رسک ہارٹ اٹیک کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک سے یا دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا آپ سجیشن دیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا پڑے گا. ہمیں ڈیفینیٹلی ڈیلی ایکسرسائز کرنی چاہیے. جو ہم اسٹینڈرڈ ایک کہتے ہیں کہ ایک نارمل بندے کو ایٹ لیسٹ 5 days a week ہاف این آور آدھا گھنٹہ تیز چلنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ اگر سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں جاگنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ تیز واک جو ہے وہ ایک عام بندے کو روزانہ کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم جو کھانے پینے میں جیسے ہم نے پہلے بات کر لی احتیاط جو ہے وہ روٹین کی کریں اور اسموکنگ کو اوائڈ کریں اور اسٹریس کو کم رکھیں. اسٹریس کے ہم چاہے اس کے لیے ہمیں وہ جب ہم واک کرتے ہیں اپنا انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی اسٹریس لیول کم ہوتا ہے, تو ہم اسٹریس کو اوائڈ کریں گے تو چیزیں کم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ نے سنا ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے, چکنائی اور دوسری چیزوں سے بچنا ہے. اس کے بعد جو آپ کی ایکسرسائز ہے واک ہے اس کو اپنا معمول بنایا جائے. سگریٹ نوشی اور ایسی جو کچھ ایسی چیزیں ہیں اس سے بھی روکا جائے اور ڈپریشن سٹریس جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اسی کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا یا دل کی بیماریاں ہو چکی ہیں تو اس کے بعد کون سے آپریٹ ہوتے ہیں یا سرجری کس طرح کی ہوتی ہے, تو ہمارے ساتھ بنے رہیے, ابھی وہ بھی دکھاتے ہیں. چلیے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حامد حسن میرے ساتھ موجود ہیں. سرجری کیسے کی جاتی ہے, سرجری کے بعد احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں, کتنی قسم کی سرجریز ہوتی ہیں, ہارٹ سے ریلیٹڈ ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک کے بعد یا ہارٹ اٹیک سے منسلک دل کی کس قسم کی جو سرجریاں ہیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ تو ہارٹ کے جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ بائی پاس سرجری کی جاتی ہے, لیکن ویسے دل کی بیماریوں کو آپریشن کے حساب سے ہم چند بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. جیسے ایک تو وہ بیماریاں ہیں جو پیدائشی طور پہ بچوں کو ہوتی ہیں, وہ پیدائشی طور پہ مرض لے کے دنیا میں آتے ہیں, اس وقت ان کا پیدائشی امراض قلب کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز. دوسرا جب بڑا ہوتا ہے تو ذرا چانسز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں رومیٹک ایکٹیویٹی انفیکشن کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, تو اس میں رومیٹک ہارٹ ویلو ڈیزیز ہو جاتی ہے کہ ہارٹ کے جو ویلو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, ان کو ہمیں ریپیئر بھی کرنا ہوتا ہے, کھولنا بھی ہوتا ہے, اور سم ٹائم ہم ان کو ریپلیس کرتے ہیں, مصنوعی ویلو اندر لگا دیتے ہیں. تیسری بڑی جو ہے وہ انجائنا یا ہارٹ جو دل کے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے جس میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, اس کے لیے آپریشن کیے جاتے ہیں جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ جسے ہم بائی پاس آپریشنز کہتے ہیں. یہ تین قسم کی مین سرجریز ہیں جو دل کے امراض میں ہم کرتے ہیں. اس میں بہت سارا لوڈ ہمارے کارڈیالوجسٹ بھائی ہیں وہ اس میں علاج کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس میں مریض کو ہم آپریشن کے بعد جن کا بائی پاس خاص طور پہ کرتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے بیماری کی, مریض کا طرز رہائش ٹھیک نہیں ہوتا, لائف سٹائل اچھا نہیں ہوتا, انیکٹیو ہوتا ہے, اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہوتی, اوبیسٹی ہوتی ہے, شوگر ڈائگنوز کنٹرول نہیں ہوتی, رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اب جب ہم اس کو بائی پاس کا وہ لگا دیتے ہیں, گرافٹ لگا دیتے ہیں, اب ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس میں سے اب کچھ بھی اس نے نہیں کرنا. جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آفٹر ایفیکٹس اس کے کیا ہوتے ہیں, یا پھر اس میں کون کون سی غلطیاں یا ڈاکٹر کی طرف سے یا پیشنٹ کی طرف سے کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کئی بار سننے کو ملتا ہے ایک دل کا جو کہ دورہ پڑا, ہارٹ اٹیک ہوا, پھر دوسرا تیسرا, اس کی کیا وجوہات؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اس آپریشن میں کہ ایک جگہ خون کی نالی دل کی بند ہو گئی ہے جہاں سے اس کو خون کی سپلائی ہو رہی ہے, ہم نے اس کو بائی پاس کر دیا, ایک اور ویسل لگائی اس سے آگے پہنچا دیا. اب وہ ویسل جو ہم لگائی وہ بھی مریض کے ٹانگ سے اٹھائی ہے, یہاں چھاتی کے نیچے سے لی اور اس کو لگا دیا. ہارٹ بھی وہی ہے,
اس کی ویسلز بھی اسی کی ہیں, صرف ہم نے بائی پاس کو کور کیا. اب اگر مریض اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتا تو یا تو یہی گرافٹ بند ہو جاتے ہیں, یا پھر جہاں آگے جو خون کی نالی ایک جگہ سے بند تھی اب دوسری جگہ سے بند ہو جاتی, کیونکہ اس کی اپنی خون کی نالیوں کے ذریعے خون دل کو ملنا ہے. اگر وہ آگے کہیں نالی بند ہو جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ اب ہمیں آپریشن تھیٹر میں یا جو پلاسٹک کی طرف لے جانا پڑے گا. تو ہمارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے, چلتے پھرتے نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, خوراک کا خیال نہیں رکھتے, وزن کم نہیں رکھتے, اسموکنگ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت کامنلی ہے جب ہم اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر کا کیا کام ہے, اس کا کام یہ ہے کہ فالو اپ میں اس کے جو کولیسٹرول لیولز ہیں, جو ہم پورا کولیسٹرول جو لیپڈ پروفائل ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں. مریض کو یہ بتائیں کہ اس نے کچھ دوائیاں ہیں جو کھانی ہیں, وہ کھائے گا تو ہارٹ اٹیک سے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اور تیسرا اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو ٹوٹل طور پہ چینج کرے. اگر وہ چینج نہیں کرے گا تو دوبارہ بیماری سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. اچھا سر, آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ ابھی تک آپ اپنی جرنی کے اندر کتنی سرجریز کر چکے ہیں اور یہ ایکسپیرینس کیسا تھا, اور یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا انوکھا کیس آیا ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو. کیس تو بیٹا ہر کیس ہی جو ہے نا وہ ایک داستان ہوتا ہے. تو ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں 20-30 سال کے بعد, خاص طور پہ جن کو جوانی میں ویلو ریپلیس کیا تھا کہ ان کے ہارٹ یہاں تک پہنچ گئے, وہ بیماری سے بہت ڈرتے تھے, کیونکہ ہم نے تو تب کام شروع کیا تھا جب ابھی کارڈک سرجری اتنی زیادہ ڈیولپڈ نہیں تھی. تو بڑے ہم مریض کو منا کے آپریشن تھیٹر میں لے جاتے تھے کہ اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے, اور وہ تبھی کراتا تھا جب اسے خود نظر آ جاتا تھا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو جو 15 سال 20 سال کے بعد جب وہ لوگ ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بلکہ ایک مریض مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں نہ کراتا تو یہ میرا بچہ یتیم ہوتا. تو یہ اس قسم کی بیماری. تو اس طرح ہر مریض کا ایک پوری داستان ہوتی ہے. تو اس دوران کارڈک سرجری نے بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہے, بہت زیادہ ہمارے انسٹرومنٹ اکوپمنٹ, ہماری ایکسپرٹیز بہت بہتر ہو گئی ہے. ہمارے جو ڈسپوزیبلز ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ امپروو کر گئے ہیں. اب کمپلیکیشن کے چانسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس طرح کلاٹس نہیں ہوتے. لمبے عرصے کے لیے ہم بائی پاس مشین پہ لے جاتے ہیں اور ہم بیٹنگ ہارٹ پہ بھی آپریشن کر لیتے ہیں. بہت چیزیں پہلے سے امپروو کر گئی ہیں. تو ہمیں بس اصل جو میسیج ہمیں جو لوگوں کو دینا چاہیے وہ دینا چاہیے کہ اگر وہ اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھیں, وزن کو بڑھنے نہ دیں, لپڈ پروفائل کو ٹھیک رکھیں, اسموکنگ نہ کریں اور چلنے پھرنے کی عادت ڈالیں, تو شاید یہ بیماری ان کو تنگ کرے گی ہی نہیں, یہاں تک نوبت آئے گی ہی نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تک نوبت پہنچے ہی نہ کہ وہ آپریشن ٹیبل پہ جائیں. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے تو پھر اس کو کروا لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے گفتگو سنی. پروفیسر ڈاکٹر حامد حسن جو کہ گلاب دیوی میں اس وقت MS کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, ان کی جانب سے بھی مکمل تفصیلات بتائی گئی ہیں. اب آپ کو اس سٹوری کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی بیماری کتنی خطرناک ہے, اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر علاج سے بہت زیادہ بہتر ہیں. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.